بڑا اچھا معاملہ جا رہا تھا، ایف اے ٹی ایف پہ کنسنسس بھی ہو گیا تھا، بلکہ مولانا فضل الرحمان ناراض بھی ہو گئے اس پہ۔ پھر جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو چکن ڈاپ باہر ڈالی گئی، جن کی رضا ربانی صاحب نے بڑی خدمت کی کہ انہوں نے اس کو ایکسپوز کیا کہ جی فرض کریں کہ کوئی دکاندار جو ہے وہ اس چیز کا پابند ہوگا کہ اپنے کلائنٹ کو، کسٹمر کو اس کا ریکارڈ اس کی سارے پاکستان کو یا مخر بنا دیں گے، اس قسم کی جی تعزیری شکیں جو ہیں وہ اس میں ڈالیں، اور پھر اپوزیشن نے اس کی سپورٹ کریں چلی۔ لیکن اب حکومتی زعماء یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، تو اس معاملے کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ اس میں ایک تو چیز ہے کہ ایک جو اپوزیشن کو ناراض کرنے میں ڈاکٹر وسیم کی شہزاد کی کچھ ذمہ داری آتی ہے، لیڈر آف دی ہاؤس ہے سینٹ میں، ان کو اس سے زیادہ فراخ دلانہ رویہ رکھنا چاہیے تھا، اور معذرت کر لینی چاہیے تھی، اپنے الفاظ واپس دے دینے چاہیے تھے جو کسی کی دل آزاری کے باعث بنے۔ تو ایک تو سٹیج مرحلہ وہ تھا کہ جب اپوزیشن اس پہ بھی ووٹ کرنے کو تیار تھی، اور معاملہ صرف یہ تھا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اپنے الفاظ واپس لے لیں اور معذرت کریں، تو وہ فارملی کر دیتے، کہہ دیتے کہ جی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے میرے الفاظ سے تو میں معذرت، یہ تو ہر وقت روٹین میں چلتا ہے پارلیمنٹ میں۔ دل آزاری نادانستہ طور پہ بھی ہو جاتی ہے، کسی کی بات کو چوٹ لگاتا ہوا بھی کر جاتا ہے، پر اس پہ ان کو پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے جو رضا نے کہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو انہوں نے ڈرافٹ کیا ہے وہ میں نہیں سمجھتا ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر بندہ ذمہ دار ہے اپنے ہمسائے پہ اور اپنے شاگرد پہ اور اپنے استاد پہ اور اپنے کلیگ پہ کیا اس کا نام مخبری کرنے کا، اور ہر بندہ مخبر بن کے بتاتا پھرے گا، ڈھونڈتا پھرے گا کیا غلطی یہ کر رہا ہے۔ ویجیلانٹیزم آئے گی نا، ویجیلانٹیزم نے تو امریکہ میں بڑا عذاب بنا رکھا ہے، اب پھر شروع ہو رہی ہے جو وائٹ سپریمیسسٹ ویجیلانٹیزم، ورنہ کو کلکس کلان ہوتی تھی، اب آپ سزا اور جزا کا دے دیں ہر شہری کو ایک موقع، تو وہ مطلب ہے معاشرے میں اقتصاد بڑھے گا نا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کو پھر فارغ کریں، سب کو سب کو فارغ کریں۔ اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیں، انٹیلیجنس ایجنٹ بن جائے شہری۔ چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایک دم نواز شریف کو واپس لانے کے بارے میں حکومت بڑی فعال ہوگی جب سے انہوں نے تھوڑا سا ایکٹیو رول ٹیلی فون کرنے شروع کیے، سیاست میں متحرک ہوئے، تو آپ بطور ایک جورسٹ کے مجھے بتائیں کہ جس انداز سے وہ گئے ہیں، جس طریقے سے وہ گئے ہیں، چاہے وہ میری بغت تھی، مکا تھا یا حکومتی غلطی تھی، لیکن ایک دفعہ وہ چلے گئے ہیں، ان کو واپس لانا اتنا آسان ہے؟ یہ نواز شریف کو واپس لانا بالکل بڑا دشوار ہو گیا ہے ان کے لیے، اور ان کو میرا نہیں خیال کہ اس معاملے کو کسی برطانوی عدالت میں لے جانے کی ان کو کوئی بھی شعور آدمی مشورہ دے گا، کیونکہ کسی پر اب پہلی تو بات یہ ہے کہ عدالت اگر میاں نواز شریف خود نہ آنا چاہے واپس، اگر خود نہ آنا چاہے تو برطانوی عدالت کے علاوہ کوئی اس کو پاکستان کے حوالے نہیں کر سکتا، کوئی اتھارٹی نہیں کوئی کر سکتا اگر وہ، اور وہ اس کو برطانوی عدالت جب میں لے کے جائے گا پاکستان، تو اب انہوں نے میاں نواز شریف کو تو بڑے اچھے ڈیفینس مل گئے، ایک ڈیفینس مل گیا یہ چودھری سرور خان کی جو بیان، ایک وفاقی وزیر جب یہ بولتا ہے تو وہ گورنمنٹ کی پالیسی سمجھی جاتی ہے، کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کیبنٹ کی، وہ ایک بات کرے یا دوسرا کرے وہ اس سے فرق نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہاتھ مار مار کے میز پہ کہ ان کو تو پھانسی لگنا چاہیے، واجب القتل ہے، اب وہ وہاں وہ کہیں گے کہ جی وہاں تو پہلے سے ہی تیار ہمارے خلاف ساری پروسیس ہے، اور پھر جو پنجاب گورنمنٹ کی ایڈوائزر صاحبہ اور ان کا تضاد ہوگا رپورٹس کا، وہ بھی نواز شریف کے فائدے میں جائے گا، اور برطانیہ میں تو ذرا سا آپ
ذرا سا متعصبانہ مزاح کا بات کر دیں تو برطانیہ تو دینے کو الطاف حسین کو نہیں دیا انہوں نے, جس پہ مرڈر چارجز ہے, الطاف حسین کو نہیں دیا وہ. اور دنیا ساری کے ہسٹوریکلی سارے فیوجیٹیو دنیا کے برطانیہ میں پناہ لیتے رہے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل فیوجیٹیو تھے, چاہے وہ جی اعتزاز صاحب ٹھیک ہے. اعتزاز صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر حکومت برطانوی عدالت سے رجوع کرتی ہے تو سرور خان صاحب کا جو بیان ہے واجب القتل والا, یہ دلیل کے طور پہ نواز شریف کی فیور میں وہاں پہ کوٹ کیا جا سکتا ہے. جی ہاں یہ اس لیے کہا جائے گا, وہاں کہا جائے گا کہ وہاں تو تعصب اتنا ہے میرے خلاف ایڈمنسٹریشن میں, اور پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ جوڈیشل پروسیس کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے اور اس پہ حاوی ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ایک فیڈرل منسٹر ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے بھی کسی ایک فیڈرل منسٹر نے کوئی ایسی بات کی ہے. اور اگر ایک جملہ بھی لکھ دیا برطانوی عدالت نے کہ پاکستان میں احتساب کی پروسیس جو ہے یہ بڑی شکوک و شبہات سے خالی نہیں ہے اور اس پہ ڈپینڈ نہیں کیا جا سکتا, تو یہ ان کی ساری پروسیس شریف برادران کی تو بہت بڑی وکٹری ہو جائے گی. وہ تو چھلانگیں لگائیں, وہ تو ان کا موقف سارا درست ہو جائے گا کہ نیب ان کو وکٹمائز کر رہا ہے, حالانکہ یہ انہوں نے نیب کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی اچھا ماموں بنایا اور سارے مطلب باہر بیٹھ گئے ہیں. اب گورنمنٹ تو اگر شہباز شریف کو روک رکھے تو بڑی بات ہے. اب میں سمجھتا ہوں ان کو یہ اس قسم کی ایڈونچرزم گورنمنٹ کو تو سوٹ نہیں کرتی. شریف بردرز کے حق میں میرا خیال ہے برطانوی عدالت صرف ان بیانات کی وجہ سے اور 2-3 اور بیانات اس قسم کے آ گئے, یہ اس گورنمنٹ میں کو فری فار آل ہے, ہر وزیر جو چاہے وہ بیان دیتا جاتا ہے. آگے پی آئی اے کا ان کو چاہیے تھا کہ پی آئی اے کو خود گراؤنڈ کر دیتے, سارے کو گراؤنڈ کر دیتے 1 مہینے کے لیے, سارے جہاز. کوئی ٹریفک ہی نہیں ہے, کوئی اتنی پروفٹ ارننگ اس وقت ہوا بازی کی دلچسپی نہیں ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے اس کو ڈاؤن کر دیتے اور سارا سب پائلٹ کا امتحان لیتے, اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد سپریم کورٹ کی سربراہی میں کمیشن بنا کے پائلٹس کے امتحانات لیتے ہیں اور اس کو بعد میں جاری کر کے اور کہتے ہیں ہمارے جہاز بہترین, ان کو ہم نے جہازوں کو بھی سب کو فٹ کر دیا ہے اور پائلٹس بھی سارے ہم نے بیچ میں سے جو خراب تھے وہ اب ہمارا ایئر لائن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے آئے, اور 1 مہینے کے بعد وہی اپنی ساری فلائٹس اور اپنی ساری رائٹس جو ہے ہیتھرو پہ نیو یارک میں یا جہاں بھی جانا چاہتے ہیں جی کینیڈا میں ٹھیک وہ ان کی فلائٹ دوبارہ جاری ہو گئی. لیکن انہوں نے وہ بیانات دیکھے اور بیان دے کے خاص کر وزیر صاحب نے کہ اتنے پائلٹ ہمارے وہ اتنے جعلی لائسنس والے ہیں اور یہ ہے وہ ہے, وہ ساری پی آئی اے کو ویسے ہی ڈاؤن کرا دیا. اب آیاٹا کے ہم مرہون رہیں گے کہ آیاٹا کس دن کلیئر کرتی ہے اور کس قدر کلیئر کرتی ہے ہماری ایئر لائن کو, اور کون ملک چاہتا ہے کہ اگر ایک ان ٹرینڈ ان لائسنس پائلٹ ہو جہاز اڑا کے اس کے شہر کے اوپر سے گزر رہا ہو. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ آج کا دن شہباز شریف کی فیملی میں بڑا بھاری ہے, اس لحاظ سے کہ چھوٹے برخوردار سلمان شہباز کے بھی ناقابل ضمانت گرفتاری ہو گئے ہیں, ان کی بیگم صاحبہ کو بھی طلب کر لیا گیا, بیٹیوں کو بھی طلب کر لیا گیا, حمزہ پہلے ہی زیر اعتاب ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ شریف فیملی یہی کہے گی کہ ہمارے اوپر یہ افتاد گر رہی ہے, انتقامی کارروائیاں. سلیمان نے کہا کہ میرا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں, لیکن جو حقائق بتائے گئے ہیں اس میں کہا گیا کہ ان کے اربوں روپے کے 1 ارب سے زائد کا ان کا شیئرز ہیں. جی اب یہ روپے کی ٹیٹیاں چلی ہیں جی, ٹیلی گرافک ٹرانسفر. نہیں وہ ٹیٹیوں کے علاوہ جو ان کے ایسٹس ہیں جو سب, یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ عرض کروں جی عارف, میں ایک عرض کروں, بڑی موٹی سی بات ہے. حکومت یہ جو برطانوی عدالت ہے یہ کوئی یہاں پاکستان میں ہوئے فیصلے کا کچھ نہیں کر سکتی.
اگر یہاں سے ریڈ وارنٹ بھی جاری ہو جائے, یہاں سے ان کی جائیدادیں قرق ہو رہی ہوں شیورٹی یا گارنٹی پہ, وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے. جی ٹھیک. اگر ان کو آپ نے وہاں ریچ کرنے کی کوشش کی, وہاں تک دسترس سبزی پہنچانے کی کوشش کی, اپنے ہاتھ وہاں تک ان کے تک, تو پھر برطانوی عدالت کہے گی ہمارے پاس ایک شہری ہے وہاں, آپ کس طرح اس سے ہاتھ یا اس کو کس طرح مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ واپس جائے. ان کے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ یہاں کی عدالتوں کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور لاہور ہائی کورٹ کو پر اصرار کریں کہ جی ان کی جو اپیلیں ہیں وہ آپ نہیں سن سکتے جب تک یہ سرنڈر بیک نہیں کرتے. ان کی اپیلیں نہیں سنی جا سکتی. جی کے لیے لازم ہے کہ جو مسلم اپیل کر رہا ہو, جو سزا یافتہ ہو, مجرم ہو, وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے. یہ جسٹس یعقوب علی کی ججمنٹ سپریم کورٹ سے چلی ہوئی ہے, کتنے سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے ہوں گے جی. یہ برطانوی عدالتوں کو کی طرف نہ جائیں, وہاں انہوں نے اپنا ڈیفینس لینا شروع کر دیں. یہ صرف پاکستان کی عدالتوں کو کہیں کہ جی اپیل ہے یا نواز شریف کی, آپ سن نہیں سکتے جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے. عدالتوں ٹھیک ہے. عدالت جانے اور مجرم جانے یا پیلنٹ جانے. بالکل ٹھیک ہے. بہت